السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر کہ آپ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج بھی کچھ سوال ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کچھ سوال کچھ مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے، جو کہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں مفتی صاحب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں لوگوں کے، انشاءاللہ وہ سوال رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اس میں سوال یہ ہے، ایک انسان نے قسم کھائی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا اور پھر اس نے شادی کر لی، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، اور پھر بعد میں جب نکاح کر لے تو نکاح کرنے کے بعد قسم اس کی ٹوٹ گئی، اور جس کے نتیجے میں کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلائے، 10 غریب محتاج ضرورت مند جو بھوکے ہوں ان 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر وہ انسان اس کی خود کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو کم از کم پھر اگر 10 کو کھانا نہیں کھلایا تو پھر 3 دن روزے رکھیں، 3 روزے لگاتار رکھیں۔ یہ کفارہ، قسم ٹوٹنے کا کفارہ۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، نکاح سے پہلے منگیتر سے چیٹ پر بات کرنا کہتا ہے، واٹس ایپ وغیرہ پر جیسے؟ ہاں دیکھیے، نکاح سے پہلے منگیتر سے، اس سلسلے میں اگر غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ، آج کا جو زمانہ کھلا ماحول چل رہا، اس کھلے ماحول میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی جا رہی ہے کہ جو رشتہ لگتے ہی آپس میں بات چیت شروع کرتے تھے۔ حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ لوگ رشتہ لگنے کے بعد تو اس محلے سے گزرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، اس گلی سے گزرتے بھی نہیں تھے۔ لیکن آج یہ ہے کہ آنا جانا سب کچھ ہو رہا، بات چیت بھی ہو رہی، گھومنا گھمانا بھی لیا وقت شادی سے پہلے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا بھی رشتہ لگا، نکاح نہیں ہوا، اور نکاح سے پہلے یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ نکاح سے پہلے ابھی آپ کے نکاح میں نہیں آئی ہے وہ لڑکی، ابھی آپ کی بیوی نہیں بنی ہے، نکاح سے پہلے اس سے بات چیت کرنا، بے تکلفی کرنا، چیٹ کرنا، کہیں گھومنے لے جانا، گھمانا پھرانا، یہ اور بھی کچھ دیگر تعلقات قائم کرنا، یہ ناجائز ہے۔ جس طرح اجنبی کسی اجنبی لڑکے اور لڑکی کا آپس میں بات چیت کرنا گناہ ہے، جو گناہ اس پر ہے، ایسے ہی ان کا آپس میں ملنے پر بات چیت کرنے پر۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی رشتہ ہو گیا تو ہم سب کچھ کر سکتے، نہیں، بلکہ اس کام کے کرنے پر گناہ ہے، ناجائز ہے یہ کام، بات چیت کرنا، گھومنا پھرنا، یہ سارے کام ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ نکاح کے بعد یہ سارے کام کریں، اس سے پہلے جائز نہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، مردہ کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ ہاں دیکھیے، مردہ کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی شریعت ایک نمونہ ہے۔ اور اگر ہم حضور کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں تو حضور کی سیرت سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ قبر پر اذان کبھی آپ نے دی ہو۔ حضور کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، تابعی تابعین کی زندگی دیکھ لیں، بزرگان دین کی زندگی، ہم ان حضرات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اذان کہیں سے ثابت نہیں۔ یہ بعض کی چیزیں ہیں، بعد کی چیزیں ہیں، لوگوں نے رائج کر دی ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قبر پر اذان دینا یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے، اور اس کا چھوڑنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ اذان دے رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ بدعت والا عمل ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے ہر حال میں۔ ہاں البتہ اس بات کی اجازت ہے کہ ہم مردے کے لیے سوال جواب، قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں اس کے استقامت کے لیے وہاں ٹھہر کر کے دفن کرنے کے بعد اصالِ ثواب کر لیں۔ اور جو ثابت ہے کہ سرحانے میں سورہ بقرہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہم المفلحون تک، شروع سے لے کے ہم المفلحون تک سرحانے میں پڑھنا چاہیے، اور پائے میں پیر کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ پڑھنا چاہیے، یہ ثابت ہے۔ اور اسے پڑھنے سے انشاءاللہ جو مردہ جس کا انتقال ہو، جس کو ہم نے دفن کیا ہے، اس کے قبر میں جو سوال جواب ہوں گے اس میں آسانی ہوگی، ثابت قدمی ہوگی، تو اس کی اجازت ہے۔ باقی قبر پر اذان دینا یہ سب جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص نکاح نہ کرے؟ دیکھیے، نکاح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے۔
نکاح سنت ہے اور بعض کنڈیشن میں بعض حالات میں نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے، بعض کنڈیشن میں نکاح واجب بھی ہو جاتا ہے اور عام طور سے بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النکاح من سنتی، یہ اکثر لوگ سنتے بھی ہیں خطبے کے اندر، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میرے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور جو شخص میرے اس طریقے پر عمل نہ کرے، میری سنت پر عمل نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جس کی مالی وسعت اچھی ہو اور نکاح کر سکتا ہو، بیوی کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، برداشت کر سکتا ہو، مہر کے خرچے دے سکتا ہو، نان نفقے کے خرچے دے سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس شخص کے پاس مالی وسعت بھی ہو، اب آگے فقہاء کرام میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ جو شخص مال کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اور جسمانی اعتبار سے بھی اس لائق ہو کہ بیوی نکاح پر قادر ہو، بیوی کے جو حقوق ہیں اس حقوق کو ادا کر سکتا ہو، ایسا نہیں کہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، تو اس کے لیے اسے نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سنت، اور نکاح بڑی افضل عبادت ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر ہم غور و فکر کریں زندگی کے اندر، ہم اور آپ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا بھی ایک وقت متعین ہے، تھوڑی دیر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ، بہت 4 سنت اور جو ہے 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 15 سے 20 منٹ پڑھ لیتے ہیں۔ عصر دیکھ لیں، مغرب دیکھ لیں۔ لیکن نکاح ایک ایسی بات ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو یہ بات چلتی رہے، برقرار رہتی ہے۔ مان لیجیے کہ انسان نے نکاح کیا 25 سال کی عمر میں، اس کی عمر ہے 60 سال، تو یہ مدت جو ہے نکاح میں یہ مدت گئی، اور عبادت جو دیگر عبادت وہ کچھ وقت کے لیے ہے، تو اسی لیے سب سے افضل عبادت ہے نکاح، اور لمبی عبادت ہے، نکاح کرنا چاہیے۔ جس شخص کے پاس گنجائش ہو وہ نکاح ضرور کرے، اس طرح کی زندگی نہ گزارے، بے نکاح والی زندگی نہ گزارے۔ بے شمار فوائد نکاح کے، بے شمار حکمتیں ہیں، اس لیے نکاح کرنا ہی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص فرض نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ کی کوئی آیت اس کی ایک چھوٹ گئی ہو، تو کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، چاہے فرض نماز کسی بھی وقت کی نماز ہو، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور جتنی بھی سنتیں ہیں، سنت یا نفل نماز ہے، سنن، نفل اور وطر، سنت کی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں، اور وطر کی ہر رکعت میں، اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ پوری صورت، یہ نہیں کہ آدھی ادھوری۔ اب اگر پوری صورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اگر کسی شخص سے نماز پڑھتے ہوئے فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں، یا سنن نوافل کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کی کوئی آیت چھوٹ جائے، تو چھوٹ جائے، اسے دھیان نہیں رہا، تو اگر سجدہ سے وہ کر لیا اس نے، اگر سجدہ سے وہ کر لیں، اس آیت کے چھوٹنے پر سجدہ سے واجب ہے، اگر سجدہ سے وہ کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سجدہ سے وہ نہ کرے تو اس کی نماز کو اسے لوٹانا واجب ہے، نماز لوٹانا ضروری ہے، واجب الاعادہ ہے، نماز لوٹائے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اگر اس نے سجدہ سے وہ کر لیا، جو آپ کو سوال ہے، اگر اس شخص نے سجدہ سے وہ کر لیا تو نماز ہو گئی، لیکن سجدہ سے وہ نہیں کیا تو پھر نماز کو لوٹائے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قبلے کی طرف رخ کر استنجا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، قبلے کی طرف رخ کر کے نہ چہرہ کرے نہ پیٹھ کرے، قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا، ٹوائلٹ میں جانا یا ٹوائلٹ کا رخ، تو یہ بہت سخت منع ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ کرو۔ لیکن اب بعض دفعہ انسان کہیں باہر جا رہا، مجبوری ہے، اور جہاں گیا وہاں جو اس کی جو شیٹ وغیرہ ہے یا پیر رکھنے کی جگہ، وہ اسی کنڈیشن میں انہیں پتہ نہیں، وہاں ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں کسی غیر ایمان والے کے یہاں چلا گیا، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ بھئی قبلہ ان کے کوئی احترام کی چیز نہیں، قبلہ ہمارے لیے احترام کی چیز ہے کہ ہم قبلے کا احترام کریں۔ تو اگر وہاں ایسی مجبوری ہے اور وہاں کچھ نہیں، تو وہاں جہاں تک ہو سکے انسان کوشش کرے آڑا ٹیڑھا ہو جائے، بچنے کی کوشش کرے، ورنہ مجبوری میں پھر اجازت ہے کہ وہاں مجبوری ہے پھر یہ کریں، لیکن جہاں تک ہو سکے بچ سکتا ہو۔ باقی ورنہ اپنے علاقے میں جہاں انسان خود رہ رہا ہو، اپنے گھر میں جب ٹوائلٹ بنوائے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قبلہ کی طرف نہ رخ ہو نہ اس کی پیٹھ ہو، اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، چہرے کو نورانی کرنے کا کوئی وظیفہ؟
اگلے چہرے کو نورانی کرنے کے لیے قرآن کریم 18ویں پارہ سورہ نور کے اندر ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ 18ویں پارے کے اندر سورہ نور کے اندر ہے، اور آیت نمبر، یہ قرآن میں دیکھتا ہوں آیت تاکہ آسانی ہو جائے، کہ ہم نے آیت تو پڑھ دی، ہمارا حفظ ہے، لیکن جو حافظ نہیں انہیں دقت ہوگی۔ یہ آیت نمبر ہے 35، 18ویں پارے آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض۔ یہاں اس سے جہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں رکوع بھی پورا ہو رہا، یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا، 10 رکوع کے بعد جو آیت ہے، پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض، انسان اسے پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ پر دم کر کے چہرے پہ ہاتھ کو مل لے، اس طرح یہ کر کے، تو انشاءاللہ چہرہ نور ہو جائے گا، چہرے میں نورانیت آئے گی۔ دن میں 2-4 بار اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، اس سے چہرہ منور ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج کے جتنے بھی سوال تھے وہ مکمل ہوئے، آج کچھ کم سوال تھے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں تاکہ کچھ سوال جو کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ مفتی صاحب سے معلومات کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔